بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے محسن معلیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک افسانہ ہے، لکھا کس نے؟ اشفاق احمد نے، ٹھیک ہے۔ اب اس افسانے میں ایک ماسٹر کا ذکر ہے جو کہ امبالہ سے ہجرت کر کے اس محلے میں آ کر رہائش پذیر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام ہے الیاس اور وہ ماسٹر ہے، اور وہ یہ ہے کہ محلے کے جو بچے ہیں ان کو وہ پڑھاتا ہے اور کہیں اور بھی وہ کام کرتا ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ بچوں کو پڑھانے کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نام محلے کا محسن محلہ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو محسن ہو، جو کسی کے ساتھ احسان کرے یا کسی کا خیال رکھے۔ تو اس نے ایک جو ہے کوٹھی کرائے پر لی ہے، کوٹھڑی سی، تو یہ اس میں جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا ہے کہ اس نے 6 مہینوں کا کرایہ جو ہے مالک مکان کو دینا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب مالک مکان آیا تو اس نے اس کو 50 روپے دیے، تو اس سے کہا کہ مجھے پورے 6 مہینے کا کرایہ دو، اگر نہیں دو گے تو 3 دن بعد میں تمہارا سامان جو ہے وہ گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ پھر اس 3 دن وہ محلے کے سارے لوگوں کے پاس گیا، یعنی اس محلے میں جتنے رہائش پذیر تھے ان سے اس نے 200 روپے ادھار مانگے، لیکن محلے کے کسی شخص نے اس کو ادھار نہیں دیا۔ اور تیسرے دن مالک مکان نے اس کا سامان جو ہے وہ گھر سے باہر پھینک دیا، اور اس نے پھر 2 کھمبوں کے درمیان چادر باندھ کر ادھر وہ رہنے لگا۔ اس کے پاس ایک مرغ بھی تھا اور 2 بٹیر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ رہنے لگا۔ سردی کا موسم تھا، سردی لگنے سے وہ بیمار ہو گیا، اور لوگ جو اس کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے تھے، آتے جاتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیتے تھے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا نا، اکیلا تھا۔ اور سردی لگنے سے وہ بیمار پڑ گیا، اور اسی طرح پھر وہ فوت ہو گیا۔ اور جب وہ فوت ہو گیا تو محلے کے سب لوگوں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کی قبر کھودی، اس کا کل کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ زندہ تھا تو کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو اس افسانے میں لوگوں کی بے عزتی بتائی گئی ہے، بے عزتی دکھائی گئی ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے کوئی کسی شخص نے اس کا خیال نہیں رکھا، اور جب مر گیا تو سب لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے اس کے کفن دفن کا اور کل کا انتظام کیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی وہ کہانی ہے جو تقریباً ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ اب اسی جو افسانہ ہے، اسی کے آگے جو الفاظ میں نے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آب خورا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو خورا، یعنی پانی کا برتن، اس پہ اگلو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب دیہڑی، یعنی دن کو جو کام مزدور کرتے ہیں تو ان کو جو دیہڑی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرنا، یعنی بات چھوٹی سی ہو اپنے پاس سے مختلف قصے کہانیاں جو ہے ساتھ لگا کر اس بات کو بڑھا دینا۔ اس کے بعد ہے تنگی ترشی، یعنی غربت میں کرنا، زندگی گزارنا، مفلسی میں گزارنا، غریبی میں گزارنا۔ اب ہے پتیلا کہتے ہیں دیچکے کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ چائے والا بھی دیچکا ہو سکتا ہے، ہانڈی پکانے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی برتن۔ اس کے بعد آگے ہے کنگنی، چکنا اناج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جلا کر مطلب ہے تنگ آ کر، یعنی جب کوئی آپ سے بار بار بات کرے تو آپ اس بات سے تنگ آ جاتے ہیں نا۔ تڑنگ کا مطلب ہے جوش اور ضد پر اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ کھکی بننا کا مطلب ہے روتے روتے سانس کا رکنا۔ انونی کا مطلب ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں آج تو انونی ہو گئی ہے، یہ ناممکن بات جو وہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یک مشت، اکٹھا، ایک ہی بار۔ اب ہے ٹرخا دینا، یعنی ٹالنا، یعنی کہنا کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اس طرح، اور ٹرخا دینا۔ اس کے بعد ہے بے بیچ، سیدھا سادہ، ٹھیک ہے، مخلص بندہ۔ اور مرجان مرنج کا مطلب ہے بے ضرر، شگفتہ، بے ضرر کا مطلب ہے کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ اور اس کے بعد ہے رسم کل، فاتح خوانی۔ یہ جو ہے وہ اس کے الفاظ میں نے ہے، اور افسانے کا نام کیا ہے؟ محسن محلہ۔
لیکن یہ نام محسن ملا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی شخص محسن نہیں ہے، یعنی کوئی کسی کا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ ماسٹر الیاس کے پہ یہ اشفاق احمد نے افسانہ لکھا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔